اوورسیز پاکستانی اس وقت بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اور پاکستانیوں نے اس کا جواب ضرور کامنٹ میں بتانا ہے، لیکن میری یہ رائے ہے کہ جس طرح اوورسیز پاکستانی اس ملک کے لوگوں کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس وقت ان کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ وجوہات کیا ہیں وہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب۔ مدثر اقبال چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کے ٹائٹل میں آپ نے دیکھا، ویڈیو کا ٹائٹل ہے، تھمبنیل ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس وقت بحریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہیں، کوشچن مارک۔ تو اس سے متعلق آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے بحریہ ٹاؤن بیسکلی اوورسیز پاکستانی جو کراچی شہر میں یا سندھ کے جو دیگر اضلاع ہیں، حیدرآباد ہے، باقی ہے، جو بھی ایک سٹینڈرڈ لائف کراچی میں رہتے ہوئے گزارنا چاہ رہے تھے، انہوں نے بحریہ ٹاؤن کا انتخاب کیا۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن نسبتاً جو کراچی میں سب سے نمبر 1 ڈی ایچ اے ہے، پی سی ایس ایچ ہے، یا باقی اس طرح کی اور سوسائٹیز ہیں، نیول کی سوسائٹیز ہے، یا ادھر ایئر فورس کے قریب سوسائٹیز ہیں، تو یہ خاصی مہنگی ہے۔ یہاں پر سہولیات اچھی ہیں، پوش ایریا ہیں، لوگ رہتے ہیں۔ ڈی ایچ اے میں تو سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سے کوشچن مارک ہیں، لیکن باقی جو گیٹڈ کمیونٹیز ہیں وہاں لوگ رہتے ہیں، تو وہ مہنگا بہت زیادہ۔ اب بحریہ ٹاؤن میں جب بحریہ ٹاؤن لانچ ہوا تھا تو لانچ کے اس وقت بحریہ ٹاؤن کی قیمتیں خاصی کم تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کراچی کا ہر بندہ ہی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدنا چاہ رہا ہے، بحریہ ٹاؤن میں اپنا ولا اور اپنے اپارٹمنٹ خریدنا چاہ رہا ہے۔ قیمتیں بڑی مناسب تھیں اسی وجہ سے۔ اور پھر بحریہ ٹاؤن نے جب کام سٹارٹ کیا تو لوگ مثال دیتے تھے کہ دیکھیں جی بحریہ ٹاؤن بعد میں سٹارٹ ہوا 2014 میں، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ڈی ایچ اے ایز کمپیئر وہ کہاں ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا میں سب سے زیادہ جو سرمایہ کاری اینڈ یوزر کے طور پر دو طرح سے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر موجود، جن کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے پلاٹ خریدے، فائلز خریدی، دھڑا دھڑ چیزیں خریدی، سیل کرتے رہے، اپنے پیسے کو رول کرتے رہے، یعنی وہ سرمایہ کار۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے لیے کچھ خریدا، جو اوورسیز پاکستانی ہمارے جو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یو کے میں، آسٹریلیا میں، جہاں بھی ہیں، وہ لوگوں نے اس نیت سے خریدا کہ کراچی میں ایک ایسی جگہ ہوگی جو یورپ کی طرح تو نہیں، وہ مڈل ایسٹ کے شہروں کی طرح تو نہیں، وہ آسٹریلیا اور کینیڈا کی سہولیات جیسی تو نہیں، لیکن بہتر سہولیات ہوگی کراچی میں، کم از کم چیزیں وہاں پر بہتر ہوں گی اور ان کے لیے آسانی ہوگی۔ بہت لوگوں نے اپنے اپارٹمنٹ، ولاز، اپنے جو گھر ہیں ان کے لیے پلاٹس، بہت کچھ کیا، اور اس کے بعد بھی ایون جب خریدنے کے بعد لوگوں نے پلاٹ پر گھر بنائے۔ ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے دوست جو باہر رہتے ہیں وہ لنک ہیں، ان کی چیزیں ڈسکس بھی ہوتی رہتی ہیں۔ وہ تمام لوگ اس لیے تھے کہ بحریہ ٹاؤن ایک اچھی اور زبردست قسم کی لائف سٹائل دے گا۔ بحریہ ٹاؤن نے پروو بھی کیا کہ انہوں نے جس قسم کی انفراسٹرکچر کھڑا کیا وہ ایک مثالی تھا۔ اتنا بڑا آپ کمپیئر کیجئے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کراچی میں۔ اور اس کے بعد وہاں پر لوگوں نے شفٹ ہونا شروع ہوا، حالانکہ خاصا دور ہے، آنے جانے کے مسائل ہیں وہاں، صحت کے معاملات ہیں، شاپنگ کے معاملات، اسکول کی ایشوز ہیں، اور ٹریولنگ میں آج خاص طور پہ جب پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو لوگوں کو اور زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کہ یار پیٹرول بڑا لگتا ہے اور جانا اور بڑا مہنگا ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں جو چیز واضح ہو کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ بحریہ ٹاؤن کامیاب پھر بھی ہوا، لوگ وہاں شفٹ ہوئے۔ اب ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے، ہمارے کچھ دوستوں نے ویڈیوز بھی بنائے، ہم جلد انشاءاللہ، اب موسم بہتر ہے تو ہم بھی نکلیں گے اور آپ کو دکھا کے پورا اور پراپرلی وہ گرافک سے نہیں اصلی والا دکھا کے لائیں گے کہ کتنا بن گیا اور کہاں ایشو ہے اور کتنا آگے بننے میں کتنا وقت درکار ہے۔ تو بحریہ ٹاؤن کا جس میں بتایا کہ اوورسیز، پھر بحریہ ٹاؤن نے سب سے پہلے جو بلاک انٹروڈیوس کرایا پریسنٹ 1، وہ بھی اوورسیز بلاک۔
اب وہاں پر اوورسیز کو پلاٹ دیے گئے، یعنی جو باہر لوگ موجود تھے صرف انہی کے نام، وہ وہیں کے جو بھی ان کے ڈاکومنٹس تھے ان کو ہی ملے، ان کی ہی قرآن اندازی ہوئی، انہی کو وہ ملے، اور وہیں ان کے فیملیز بہت زیادہ رہتی. ایک بار ہم نے ایک فیملی سے جانا کہ آپ لوگ اتنا دور بیریئر ٹاؤن میں رہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ وہاں آنا جانا مسئلہ ہے؟ ان کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں شہر، تو کبھی کبھار. وجہ ہے انہوں نے کہا ہمارے تو باہر ہوتے ہیں ان کے فادر، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ بیریئر ٹاؤن میں شفٹ ہوں. وہاں پر انہوں نے اپنا گھر بنا لیا پریسنٹ ون میں اور وہ وہاں رہتے ہیں. اچھا، ایسی بہت سی فیملیز ہیں. پھر اوورسیز بلاک سب سے پہلے ڈیولپ ہوا، وہاں پر اسکول بنایا گیا، وہاں پر سب سے زیادہ اچھے پارکس بنائے گئے، اور ساتھ ہی اس کے قائد بلا وہاں پر مارکیٹ کو سٹارٹ کیا گیا. تو یہ اوورسیز کی وجہ سے، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بیریئر ٹاؤن نے بڑا فلرش کیا، چاہے اپارٹمنٹ ہوں، چاہے ولاز ہوں، چاہے یہاں ہوں. تو اوورسیز اس طرح کنیکٹ تھے بیریئر ٹاؤن کے ساتھ. پھر اوورسیز نے پرائیویٹ کنسٹرکشن میں اپارٹمنٹ اپنی دکانوں میں، اور دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو اوورسیز ہے نا وہ پاکستان کے لیے درد دل رکھتے ہیں، اور وہ اپنا جب وہ باہر ہوتے ہیں نا، تو جب بھی آپ باہر جائیں، جب ہم باہر جاتے ہیں تو پاکستان زیادہ یاد آتا ہے. ہم کمپیئر کرتے ہیں، بڑی کمیاں کوتاہیاں اس ملک میں ہوں گی، لیکن وہ جو محبت کا ایلیمنٹ ہے نا، تو وہ ایک گانا مجھے یاد آ رہا ہے کہ 100 دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے. تو یہ گھر تو اپنا ہے نا، اس لیے اس نیت سے یہاں کچھ نہ کچھ اپنا بنا کے رکھتے ہیں، اپنا یہاں گھر بنانا چاہتے ہیں، یہاں اپارٹمنٹ لیتے ہیں کہ یار جب بھی پاکستان ہے تو اپنے ادھر رہیں گے، باقی رشتہ داروں میں ملنا جلنا ضرور ہوگا لیکن اپنی ایک جگہ ہوگی، یہ اس نیت سے. پھر آمدن کے حوالے سے کہ اگر آپ رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کے رینٹ پہ ہیں جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، دکانیں خریدتے ہیں، یہ ساری چیزیں. اب جب یہ وقت آیا، جب کیس کا معاملہ ہوا، پہلے ایک ایشو ہوا، پھر ریزالو ہوا، پھر مارکیٹ ڈاؤن ہونا شروع ہوئی عمران خان کی گورنمنٹ کے جاتے ہی، اور ڈاؤن ہوتے ہوتے اب یہ حالت ہے. ابھی اوورسیز پاکستانی 2 وجہ سے سرمایہ کاری کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. نمبر 1 کہ جی وہ کہتے ہیں عمران خان نہیں ہے. اچھا چلیں، عمران خان ایک فیکٹر ہے، اوورسیز بہت زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمران خان کے بغیر ملک چل رہا ہے. اچھا نہیں چل رہا، برا نہیں چل رہا، یہ اب آپ فیصلہ کریں گے، لیکن چل رہا ہے. اب اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کہ اس وقت روپے کی ڈی ویلیویشن نے انہیں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کی ہے کہ ڈالر اگر اتنے میں ہے تو اتنے میں ہونا چاہیے، بینک میں جانا چاہیے. یہ وہ ابھی بھی وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. بیریئر ٹاؤن کو آج بھی وہ کہتے ہیں بہت زبردست ہے، لیکن سرمایہ کاری کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کیونکہ قیمتیں مسلسل نیچے ہیں. اب آپ نے پچھلے دنوں میں کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، لیکن یہ قیمتیں حقیقت ہے یا فسانہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو، کل آپ یہ ویڈیو میں ہم ضرور آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اب اوورسیز پاکستانیوں نے ہاتھ کھینچ لیا، سوائے ان لوگوں کے جو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بائنگ ٹائم ہے، اچھا ٹائم ہے اور خریدا جا سکتا ہے، وہ تو ہیں. لیکن وہ جو بلک میں آ رہا تھا نا اوورسیز پاکستانی، میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. 2 ایسے ٹائم ہوتے ہیں جب سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی خریداری کرتے ہیں. ایک رمضان المبارک اور عید کے دنوں میں وہ آتے ہیں، اکثر لوگ چھٹی وغیرہ میں، خاص طور مڈل ایسٹ کے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، چھٹی لمبی ہوتی ہے اور وہ مینیج کرتے ہیں. دوسرا یہ جو سردیاں ہوتی ہیں، یعنی کرسمس کی چھٹیاں یورپ میں، آسٹریلیا، امریکہ میں سائڈ میں ہوتی، تو وہ لوگ اس طرح پلان کر کے آتے ہیں کہ ان دنوں میں آ کے یہاں. تو اس اسنا میں آپ سمجھ لیجیے کہ جہاں 100 لوگ آتے تھے، اب 8 سے 10 لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، وزٹ کرتے ہیں لیکن خریداری میں اس طرح سے وہ نہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو انہی کے اوورسیز پاکستانی خیال کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو لینے دیں، گورنمنٹ بن جائے، بننے کے بعد وہ آ کے اپنی ایک پالیسی دے گی، اور اس پالیسی کے بعد پھر 5 سال نظر آئے گا کہ کیا ہونا ہے. پھر ہم تو یہ جو قیمتوں کے بڑھنے کا اور خریداروں کے تیز ہونے کا نا، یہ ابھی اس طرح نہیں ہے جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے. الیکشن سے جڑی ہوئی چیزیں، الیکشن کلیئر ہوگا، گورنمنٹ بنے گی جس کی بھی، اور اس کے بعد پالیسیز واضح ہوں گی، IMF کے ساتھ معاملات کلیئر ہوں گے، ملک میں پیسہ آئے گا، دین اکانومی چلے گی تو انویسٹمنٹ کریں گے. تو اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں انویسٹمنٹ کر رہے، اس کا جواب میں نے تو اپنی رائے میں یہ دیا ہے. آپ اوورسیز پاکستانی ہیں ضرور کامنٹ میں آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.